سورۃ البقرہ جو ہے مدنی صورت ہے اور اس میں 286 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے، کانفیڈنس لیول آپ کتاب کا دیکھیں۔ کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہو کوئی شک نہیں۔ سابقہ امتیں ہیں نا، جیوز اور کرسچنز، ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح کہ سورہ الانعام میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کو، نبی امی کو اپنے اندر پا رہے ہیں جس کی صفات وہ تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے تھے۔ یعنی یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، مراد یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پروفیسیز تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی، کوئی شک نہیں ہے۔ ان معنوں میں بھی بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، اور ان معنوں میں بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دونوں اعتبار سے یہ شک سے پاک ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر فی ہی کو آپ آگے ملا لیں، لا ریب پہ آپ وقف کر لیں تو پھر یہ معنی بنے گا کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ فی ہی ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ فی کو پیچھے کر لیں تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ یہ ترجمہ اصل ترجمہ ہے اس کا۔ تو ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں۔ جو بھی ڈر جائے اس کو لیے قرآن کے اندر ہدایت ہے، اور جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قرآن سٹارٹ اس سے لے رہا ہے کہ قرآن میں ہدایت اس کے لیے ہے جو ڈر جائے، اور جو نہیں ڈرے گا کوئی ہدایت نہیں۔ آگے چل کے آئے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں تو متقی کا بھی ذکر نہیں آیا، پوری انسانیت، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے بڑے بڑے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ۔ اچھا، یہ الفرقان نبی الاسلام بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ یہ کتاب بھی الفرقان ہے۔ تو ھدی للمتقین، ان کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو۔ جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں پھر وہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ کیا بات ہے! ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑ نہ آ جائے، دیا بھی ہمارا ہوا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے نبی الاسلام، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اچھا، ادھر یہ نہیں آیا کہ اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سر دیکھیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں؟ آخرت پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، یقین ہونا ضروری ہے۔ یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ اس میں دیکھ لیں آپ، عقیدہ توحید بھی کلیئر ہے، عقیدہ رسالت بھی کلیئر ہے، کیونکہ آیا کہ ایمان لاتے ہیں جو تم پہ نازل ہوا، اور عقیدہ آخرت بھی۔ جو بنیادی اسلام کے 3 عقائد ہیں وہ سورہ بقرہ کے، میں نے کہا تھا پہلے 4 رکوع جو ہیں نا وہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں، آلموسٹ 40 کے قریب آیات، لیکن پہلی 4 آیات کے اندر ہی کتنی مضامین کی گہرائی موجود ہے۔ تو
آپ سے پہلے یعنی تورات اور انجیل اور باقی صاحب یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ پہ جو نازل۔ اب آگے جو ہے وہ انسانیت میں جو 3 گروہ ہیں ان کا ذکر آئے گا، کہ یہ تو ایمان والے جو گروہ ہیں ان کے بارے میں، بلکہ ایک آیت اس کے ساتھ آپ اگر جوڑ ہی لیں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ اگلی آیت جو ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان تک پہنچے گا، اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر آئے گا، پھر اس کے بعد منافقین کا، یہ 3 گروہوں کا ذکر آئے گا۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کے اندر ان لوگوں کو کور کر لیا ہے، اور اس کا پھر کنکلوژن بھی اللہ نے سنا دیا کہ کامیاب لوگ پھر یہی ہوں گے۔ ٹھیک ہوگا جی؟